وسلم۔ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ ملک یمن پر اسد طبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو طبع کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طبع الاول یعنی پہلا بادشاہ اور طبع الحمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ یہ بادشاہ جس کا نام طبع تھا، یہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کے لیے نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران طبع ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء طبع کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آہو بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر طبع بہت غصے میں آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے، یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر طبع نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکے کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبے کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبے کا نام خربہ ہو جائے گا، یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طبع کے سر میں شدید درد ہوا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی اتنی سڑان پیدا ہو گئی، اتنی بدبو تھی کہ طبع کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی طبع کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بیماری نے طبع کی نیند اڑا کے رکھ دی کہ اچانک رات کے پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جاؤ تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات طبع کو بتائی، وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب طبع کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبے کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ طبع جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے کہ تمہاری بیماری کی وجہ تمہاری یہی بری نیت ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ طبع مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادوں سے طائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طبع رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبے کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد کعبے پر ہر سال غلاف چڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد طبع شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبے کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ طبع کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ سے، یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، چاہے طبع انہیں جلا ڈالے، چاہے مار ڈالے، اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ طبع کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ حیران ہوا، پریشان ہوا۔ اس نے اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا۔ علماء نے فرمایا کہ ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی، وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج
اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے۔ ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ کے دربار بار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ تک ایک سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے دوران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبہ نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے لیے 400 گھر بنوائے گئے، ان کی شادیاں کروائیں، ان کے اندر خوب مال و دولت تقسیم کیا۔ ایک سال انتظار کے بعد جب طبہ کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبہ الاول حمیر بن وردہ کی طرف سے دو جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا۔ یا محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں۔ ابھی حضور بظاہر دنیا میں نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا محمد، یا محمد میں آپ پر قرآن پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ ملی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرمان بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی: للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طبہ کی اصلاح کی تھی، طبہ نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائے، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا آپ کی اولاد کی اولاد بحفاظت یہ خط بارگاہ رسالت میں پہنچائیں۔ اس کے بعد طبہ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غلسان چلا گیا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبہ کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہتے ہیں۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے چلے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، اور مکہ سے ہجرت کر کے جو یہاں پہنچے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بااعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کرتے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا، انت ابو لیلہ، کہ تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَعَكَ كِتَابُ الطُّبَعِ الْأَوَّلِ، تمہارے پاس طبع اول کا خط ہے۔ اب خط 1000 سال پہلے دیا تھا لیکن حضور کو اس خط کا بھی پتا تھا کہ طبع اول بادشاہ کا نام ہے اور اس بادشاہ نے میرے نام خط لکھا ہے۔ 1000 سال ولادت سے پہلے اس بادشاہ نے خط لکھا اور اس خط کا حضور کو پہلے سے پتا تھا، ابو لیلہ کے بتانے سے پہلے ہی بتا دیا۔
کہ تیرا نام ابو لیلہ ہے تو ہمارے پاس طب اول کا خط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے، انہیں تعجب ہوا کون شخصیت ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے یہاں آنے کا مقصد بھی جانتے ہیں۔ اس لیے عرض کیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ہی محمد ہوں، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا، طبہ بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنایا گیا تو آپ نے 3 بار فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی درودات سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا اور اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنا دیا، تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، جہاں میری اونٹنی رکی میں وہیں قیام کروں گا۔ اونٹنی چلتی گئی، چلتے 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 سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے روکے۔ آپ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبہ کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبہ نے خاص کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں۔ حضور کی آمد کے تذکرے تو حضور سے 1000 سال پہلے اس بادشاہ نے جب اپنے ان علماء کے درمیان ذکر مصطفیٰ کیا، محفل میلاد سجائی، پھر کہتے کہاں ثابت ہے، کس جگہ ثابت ہے، کس نے کی، کس صحابی نے کی؟ یہ صحابہ سے بھی پہلے کا کام جو شروع ہے، بات کا تو ہے ہی نہیں۔ نبیوں نے یہ کام کیا تھا، آدم علیہ السلام سے یہ کام شروع ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کا شروع ہے کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا، روز میثاق جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو اس وقت سے ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا تذکر، یعنی حضور آئیں گے۔ میلاد کا یہی مفہوم ہے نا کہ حضور تشریف لائیں گے، آئیں گے۔ وہ کہتے تھے آئیں گے، اللہ پاک نے بھی یہ فرماتا میرا ایک محبوب آئے گا، تم یہ کرنا، یہ کرنا، اس کی مدد کرنا، ایمان لانا۔ پہلے نبی یہی کہتے تھے ایسے نبی آئیں گے، اس طرح کے نبی آئیں گے، یہ ان کی خصوصیات ہوں گی۔ وہ کہتے تھے آئیں گے، ہم کہتے ہیں آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ وہ کہتے تھے آئیں گے، ہم کہتے تھے آ گئے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ تو جو پھر بھی اس کو نہیں مانتے یا شرک بدعت کہتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں، تو ان سے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ ایمان خراب نہ کریں۔ وہ پھر محفل میلاد نہیں سجاتے، وہ کوئی اور نام دے دیتے ہیں محفل کا، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور لوگ ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ لوگوں کو پھنسانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کاری اختیار کرتے رہتے ہیں، ایمان برباد کرنے والے مختلف صورتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ محفل میلاد منانے والوں کے ساتھ شامل ہو کے محفل میلاد بھی مناتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو گھیر کے اپنے ساتھ ملا کے اپنا کام کرتے ہیں۔ تو بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جنہوں نے اولیاء کرام کے مزاروں سے روکنا ہوتا ہے۔ یہ شروع میں کہتے ہیں چلو آپ مزار پہ جاتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہر جمعرات کو آپ فلاں مزار پہ حاضری دیتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ کرتے کرتے جب ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں، میرے جیسے ہیں، ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، اس کے بعد بندے کو ایمان برباد کرتے ہیں ساتھ اٹیچ کر کے، مزاروں میں ساتھ جا کے، ساتھ میلاد منا کے، شروع میں صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت بھی پڑھیں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے۔ مقصد ہوتا ہے بندے کو پھنسانا، اپنے ساتھ اٹیچ کرنا اور اس کو میلاد کے خلاف کرنا، اس کو 11ویں کے خلاف کرنا، اسی کو انہی مزاروں کے خلاف کرنا جہاں ہم خود کہتے ہیں چلو ساتھ، کیونکہ کسی کو پھیرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے تھوڑا سا ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اور ایسی چالوں سے ہمیں بالکل ہوشیار رہنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے۔ جہاں بھی اس طرح کا کوئی بندہ کو حرکت ایسی کرے تو محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔